آیت کریمہ نمبر 57-58۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، پہلے بھی آپ نے سماعت کی، اللہ نے فرمایا یہود اور نصارہ کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، انگریزوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ آج اس سے ایک قدم آگے اللہ نے فرمایا، مومنو، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرک ہیں یا کافر ہیں، کوئی بندہ بھی دین سے مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، اس کو دوست نہ بنانا۔ اگر دین کے ٹھٹھے والوں کو دوست بناؤ گے تو تمہارا دین بھی نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، اب بھی ہیں۔ فرمائے دین سے ٹھٹھا کرنے والا کوئی بھی ہے، اس سے دلی دوستی نہیں۔ ہاں کچھ معاملات ہوں تو الگ کی بات ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اگر سچے مومن ہو۔ دین سے محبت، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین کے تمسخر کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والوں کے ساتھ نہ جڑنا۔ نمبر 2، اسی ضمن میں فرمایا دین نہیں، شاعر اللہ کا مذاق کرنے والے، دین کی علامت، دین کی عظمت کی نشانی والی چیز کا بھی مذاق کرنے والے، اذان کا مذاق کرنے والے، ایسے طبقے کے ساتھ بھی دوستی نہ لگا دینا، یہ احمق ہیں۔ اللہ، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جو بناتے ہیں، دینکم، تمہارے دین کو، حزوا، مذاق، ٹھٹھا، تمسخر، ولعبا، اور تماشا، ان کو نہ بناؤ۔ آگے آ رہا ہے کیا، من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں، اوتوا الکتاب، جن کو پہلی کتاب دی گئی ہیں، جن کو کتابیں دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ یہودیوں کو کتاب دی، عیسائیوں کو کتاب دی،
انجیل والوں کو انجیل، زبور والوں کو زبور دی، وہ بھی اگر ٹھٹھا کرتے ہیں دین سے ان سے دوستی نہ لگانا۔ والکفار، اور دیگر کافروں سے بھی دوستی نہ لگا دینا، ٹھٹھا کرنے والے کافر ہیں، کیا نہ بنا دینا ان کو اولیاء، دلی دوست۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، سچے مومن۔ اللہ، اور اگلی بات فرمائی وَإِذَا نَادَيْتُمْ، صحابہ کے دور میں بھی تھا، صحابہ جب تم اذان دینے لگتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اذا نادیتم، جب تم آواز لگاتے ہو، پکارتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوا، وہ لوگ بنا لیتے ہیں ہاں اس اذان کو بھی، حضوا، ٹھٹھا، ولعبا، اور ایک تماشا، کھیل۔ اور فرمایا یہ ہیں کون؟ فرمایا ذالک، یہ دین کی چیزوں سے ٹھٹھا کرنے والے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ قوم، یہ قوم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتی، بیوقوف، احمق ہے۔ وہ آپ کے سامنے آتی، دنیا میں تو بڑے تیز ہیں لیکن دین میں بیوقوف کورے کے کورے ہیں۔ اللہ، آیت کے اسی پچھلے رکوع کے شروع میں آپ نے سنا تھا، اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، او ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنا دینا، بلکہ بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تنبیہ فرما کر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے ان یہودیوں سے دوستیاں لگائے گا، نصارہ سے دوستی لگائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ انہی یہودیوں اور نصارہ میں سے ہیں۔ یہودیوں سے محبت کرنے والا یہودی ہوگا، عیسائیوں سے محبت کرنے والا عیسائی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، المرء مع من احبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، صبح کے درس میں نے ذکر کیا تھا 2-4 دن پہلے، کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑا پریشانی کے عالم میں اس نے ذکر کیا، اللہ کے نبی میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانی کا حل بتا دو۔ کیا پریشانی؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، اور آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں سکون، آپ کے انوارات منہ سے نکلے ہوئے ارشادات سنتا ہوں سکون، لیکن گھر جاتا ہوں تو وہ آپ کی زیارت نہیں ہے، آپ کے ارشادات نہیں ہیں، آپ کی نصیحتیں نہیں ہیں، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ لیکن وہ میرا حل ہے، میں اپنا کاروبار چھوڑتا ہوں، دکان چھوڑتا ہوں، کھیتی باڑی چھوڑتا ہوں، بیوی بچے چھوڑتا ہوں، آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، سکون مل جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور دل کو فرحت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو راحت اور سکون، ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو فرمایا پریشانی، فرمایا پریشانی اس بات کی ہے، مرنا تو ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، نبی کے اوپر بھی موت تو آنی ہے، موت کے بعد کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ مرنے کے بعد آپ نبی ہیں، آپ کا بلند مقام ہے، بلند درجہ ہے، آپ جنت کے کسی اور بلند درجے میں ہوں گے، اور پتہ نہیں مجھ جیسے گنہگاروں کو جنت ملے یا نہ ملے، ملے گا بھی تو نیچے کونے کھانچے میں ہوگا، تو میں پریشان ہوں کہ وہاں آپ کی زیارت کے بغیر کیسے رہوں گا، وہاں آپ کے ارشادات، آپ کے چہرے انور کا دیدار نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا، میں تو اس لیے غم میں ڈوب گیا ہوں۔ یہ پریشانی تو میرے بس کی نہیں ہے، دنیا میں میرے بس میں ہے، میں کاروبار چھوڑ کر آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، دکان چھوڑ کر، کھیتی باڑی چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر آتا ہوں۔ واہ واہ عظمت والے صحابہ، اللہ تم پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا، حضرت انس فرماتے ہیں بڑا زبردست تھا، فرمایا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دلی محبت ہوگی۔
حضرت انس کہتے ہیں یہ جملہ بڑا امید افزا تھا، بڑا امید والا، واقعتاً غور کرو گے تو بڑا امید والا۔ کہتے ہیں انس کہتا ہے، انس روایت کو نقل کر کے اس کو نقل کر کہتا ہے اعمال ہمارے بھی نہیں ہیں۔ صحابی، نبی کا 10 سال خادم، نبی کا 10 سال کا شاگرد ہے، کہتا ہے کمزوری اپنی، کہتا ہے اعمال ہماری بھی نہیں ہے، پتہ نہیں جنت کا کون سا درجہ ہے، لیکن اتنی بات ہے نبی سے، انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے کرتا ہوں، عمر سے کرتا ہوں، یہ تینوں لوگ بلند، ان تینوں کی محبت کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہے، قیامت کے دن ہمارا حشر فرما دیں گے۔ کہتا اور میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ دلی محبت انسان کو کتنی بلندی پہ لے جاتی ہے، لیکن دلی محبت جب رسول اللہ سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کے ساتھ محبت ہوگی، جس سے محبت ہوتی نا اس کے بول بھی اچھے، اس کا قول بھی اچھا، اس کی ادائیں اچھی، اس کا طریقہ کار بھی اچھا، اس کے اشارے بھی اچھے، اور محبت کرنے والا محبوب کے اشاروں پر جان دیتا رہتا ہے۔ اور ہمارے تو دعوی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور سنت طریقہ نبی کا ایک بھی نہیں ہے، دین نبی کا ایک بھی نہیں ہمارے اندر، لیکن دعویٰ، اللہ ہمیں اس دعوے کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اگر واقعتاً عشق رسول ہے تو فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت نبی سے ہے تو اس کی اطاعت کر کے دکھا، لأن المحب لمن یحب یطیع، کیونکہ محب جس کی محبت کیا کرتا ہے اس کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ دنیا کے دستوروں میں آتا ہے کچا عشق ہوتا ہے 2-4 دن کا، تو معشوق کے اوپر عاشق مرتا ہے اور اس کو اشاروں پر مرتا نظر آتا ہے، گرتا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے جی اشارہ مل گیا ہے، جان دینے کو تیار ہوں۔ ارے یہ عارضی عشق کے اندر یہ ہے، جو عشق حقیقی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اس کی بھی پوری اتباع کرنا۔ اللہ ہم سب کو اتباع نصیب فرمائے، لیکن آج ہماری اتباع کمزور ہے مسلمان کی۔ دنیا سے محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں، دنیا والوں کی محبت ہے، دین والوں کی محبت نہیں، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اسلام کی محبت نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور فرمایا یہ ہماری کمزوری ہے، اسی لیے فرمایا دین کے دشمن سے محبت کرو گے تو دین کے دشمنوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، یہودیوں سے محبت تو یہودیوں میں، عیسائیوں سے محبت تو عیسائیوں میں، فاسق فاجر سے محبت تو فاسق فاجر کے ساتھ، جس سے اوباش طبقے سے محبت، فنکاروں سے محبت، اداکاروں سے محبت، گانے والوں سے محبت، جن کا دین نہیں ہے ان سے محبت۔ فرمایا المرء مع من احب، کتوں سے محبت، بلوں سے، بلیاں پال رہے ہیں، بلی سے محبت، ماں باپ سے محبت نہیں ہے۔ ماں باپ جائیں کھڈے میں، کتا پالنے ہیں ہم نے اور اس کو کھلانا پلانے ہیں، بلیاں پالنی ہے اس کو کھلانا پلانے ہیں، لاکھوں پیسے اس کے اوپر لگا کر، لاکھوں خرچہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے غذاؤں پر، اور والدین بیچارے روتے ہیں ہماری دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ بندے کی جس سے محبت اسی کے ساتھ قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں سچے اور نیک لوگوں کی، دین کی محبت، دین والوں کی محبت نصیب فرمائے، تاکہ قیامت کے دن اس زمرے میں شامل ہوں۔ تو فرما دیا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، اگر جو دوستی کرے گا وَمَن يَتَوَلَّ، جو دوستی کرے گا ہم ان یہود و نصارہ سے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان یہودیوں میں سے، ان عیسائیوں میں سے ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کر بڑے بڑے تعلقات اور بڑی باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ آج اللہ نے اگلی بات ترقی کر کے فرمائی، صرف یہود و نصارہ نہیں، دین دشمن ان سے دوستی نہ کرو۔ جو بندہ بھی دین کا مذاق کرتا ہے، دین کا تمسخر کرتا ہے، بے شک کلمہ پڑھتا ہے، دین کا تمسخر کرتا ہے، دین اس کے اندر سے نکل چکا ہے۔ دین کا تمسخر، قرآن کا تمسخر کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دین کا تمسخر کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور دین کے ساتھ مذاق کرنے والا بندہ کافر ہوتا ہے۔ وہ دین مذاق کے لیے رہ گیا، نبی کا فرمان مذاق کے لیے رہ گیا، قرآن مذاق کے لیے رہ گیا، تمسخر کے لیے، اور ادھر ادھر کی ماری اور کہتا ہے میں نے مذاق کیا تھا۔ وہ ظالمہ مذاق دنیا کی چیزوں سے کر، قرآن سے نہ کر، دین سے نہ کر۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کی نئی جنریشن میں یہ تباہی زیادہ آ گئی۔ پہلے والے لوگ
لفظ قرآن کی محبت، پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن دل میں وہ محبت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، اسلام سے محبت، نبی سے محبت، جانتے کچھ نہیں تھے لیکن دل میں ایسی محبت سموئی ہوئی تھی، ماشاءاللہ نبی کے نام پر جان قربان، اور بتایا جائے تو اس کے اوپر عمل بھی تھا۔ لیکن اب قرآن پس پشت، نبی پس پشت، دین پس پشت، دوڑ کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا دین کا مذاق کرنے والے سے دوستی نہیں ہوگی، یہ کافر ہیں، دین کا مذاق کرنا کفر ہے، اسلام کا مذاق کرنا کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، ایمان والو مت بنانا کیا جی اولیاء دلی دوست، کن لوگوں کو؟ الذین اتخذوا دینکم خضوا ولعبا، جو تمہارے دین کو مذاق، ٹھٹھا، تماشا بناتے ہیں اور دین کو تمسخر اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا۔ وہ کون ہے جی؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، تم سے پہلے جن کو کتاب دی، تورات دی ہے، یہودی ہیں، انجیل دی ہے، عیسائی ہیں، زبور دی ہے، بے شک اہل کتاب ہیں لیکن دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو دوست نہ بنانا۔ والکفار، دیگر ٹھٹھا کرنے والے کافر ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت سارے لوگ دین اور آگے ذکر کر کے اگلی آیت میں اس سے بھی آگے بڑھے، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دین کا مذاق کرنا برا، اللہ فرمائے سچے مومن ہے تو اللہ سے ڈرو، ایسے لوگوں کو دوست بھی نہ بنا دینا۔ قرآن سے ٹھٹھا کرنے والوں کو دوست، اسلام کے حکم سے، حدیث سے ٹھٹھا کرنے والے، قرآن سے ٹھٹھا کرنے والے، فرمایا یہ فاسق فاجر کفر تک چلے گئے ان ٹھٹھے کی وجہ سے، ان کو دوست نہ بنا دینا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا کسی مجلس میں قرآن سے، قرآن والے نبی سے، اسلام والے لوگوں سے مذاق ہو رہا ہو، فرمایا اس مجلس سے فوراً اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو تم اسی مجلس کے نمائندے شمار کیے جاؤ گے۔ جو سزا مذاق کرنے والوں کو ملے گی وہ کافر، تو تمہیں بھی کفر ہونا پڑے گا اگر تم اس کے قول فعل سے راضی نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہمارا رشتہ دار ہے، چونکہ ہمارا دوست ہے، چونکہ ہمارا چاہنے والا ہے، فرمایا چاہنے والے سے محبت ہے اور دین والوں سے تمسخر سن رہے ہو اس میں۔ وہ قرآن نے ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ جب تک حتی یہودو، اس مجلس میں نہ بیٹھنا جب تک وہ لوگ ان باتوں میں لگے ہوئے ہوں، اگر بیٹھو گے تو فرمایا انہی میں شمار ہوں گے۔ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں ایک روایت لائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے مذاق کرنے والے بے شمار تھے، وہ کافر تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، نبی سے بھی ٹھٹھا کرتے تھے، صحابہ سے بھی ٹھٹھا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، شیطان اپنے دور میں کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، صحابہ پر بھی حالات مختلف آئے، غربت کے حالات بھی تھے، جسم کے اوپر ایسا دور گزرا حدیثوں میں صرف ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا۔ کبھی کبھی لوگ آج کل کہتے ہیں سر کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نبی نے پڑھی ہے، بالکل پڑھی ہے، لیکن کپڑا تھا کہاں؟ کپڑا ہوتے ہوئے نبی نے سر کبھی نہیں ننگا رکھا ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ کپڑا نہیں تھا، ایک ہی کپڑا تھا، تو ہے حدیثوں میں ایک کپڑے کے ساتھ نبی نے نماز پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے صحابہ کرام جو نبی کی شاگرد، نبی کی کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے تھے، کہتے ہیں میرا کپڑا پھٹا ہوا ہے میں نظر نہ آ جاؤں، اس کی آڑ میں، ایک دوسرے کی آڑ میں بیٹھتے تھے کہ تاکہ حفاظت رہے۔ یہ دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چیک کر رہے تھے، اور چیک کرتے ہوئے ایسے موقع پر کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں،
کوئی ادھر بیٹھا ہوا ذکر کرتا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا استغفار کرتا تھا، کوئی ادھر نفل پڑھ رہا، کوئی ادھر. ان کو نبی گزرتے گزرتے ایک مجمع میں آ گئے. مجمع میں ایک صاحب درس قرآن دے رہا تھا، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایسے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے تستر قائم کر رہے تھے کہ میرا کپڑا چھوٹا ہے، پھٹا ہوا ہے، یہ میرے آگے ہو جائے گا، میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، ان دو بندوں کے درمیان میں گھس جاؤں تاکہ میں چھپ جاؤں. فرمایا یہ کیفیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجمع ادھر سے تھا، نبی ادھر سے آئے، قاری صاحب کا درس ادھر سے چل رہا تھا اور سر کے اوپر آ کر نبی کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ نے دیکھا، نبی درس سننے لگ گئے کہ کیسا چل رہا ہے نظام. کھڑے کھڑے صحابہ نے ادھر دیکھا، سارے ادھر متوجہ ہو گئے. قاری صاحب نے بعد میں دیکھا، مڑ کر چپ ہو گیا کہ کوئی آ گیا پیچھے. اثر بھی ہوتا ہے مجلس میں، عظمت والے لوگوں کا اثر ہوتا ہے. چپ ہو گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا اللہ کا نبی کھڑا ہے. او بیچارے نے سر جھکا دیا، ہو نبی کے سامنے میں بولا ہوں، عجیب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. چپ تو ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو درس دینا شروع کر، تم سنو. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کے سامنے کیسے درس دوں. پھر نبی بیٹھ گئے اس درس میں، اور صحابہ دور والوں کو بھی قریب کر دیا، بھائی قرآن کے قریب ہوا کرو. یہ جو آپ ہمارے بیٹھے ہوئے ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ قریب بیٹھنا چاہیے. بلکہ اس کے اوپر ہمیں کبھی کبھی دین والوں سے بھی ہوتا ہے، تبلیغی بھائی بھی کہتے ہیں جب تعلیم ہوتی ہے حدیث ایک سناتے ہیں کہتے ہیں قریب قریب ہو کر بیٹھنا. قرآن جب سناتے ہیں تو دور دور بیٹھتے ہیں. قرآن سے قریب ہونا کوئی بری بات ہے؟ قرآن کے لیے بھی قریب ہو کر بیٹھا کرو نا. قرآن رکھا جاتا ہے اسی لیے کہ اس کی برکات ہوتی ہیں. نبی نے اس وقت فرمایا جو دور بھی تھے ان کو کہا ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ. سب کو آگے قریب کر دیا. فرمایا مجلس قرآن کی جتنے قریب ہوں گی اتنی اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے. اور ہمارے بھی ان احباب سے ہماری گزارش ہے کہ قریب بیٹھا کرے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی بات فرمائی. درس تو دیا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کی جس نے میری امت میں ایسے طبقہ پیدا کیا ہے، قرآن سننے والا سنانے والا، ایسا طبقہ پیدا کیا جس میں اللہ نے امرنی ان اجلس معہم، مجھے اللہ نے حکم دے دیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر. کہ جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، فرمایا الحمدللہ میری امت میں ایسا طبقہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو عظمت سمجھ کر بیٹھا کرو. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. یہی قرآن کی مجلسیں یا حفظ قرآن کی کلاسوں میں معصوم بچے پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے. وہ اگر نہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا وبال ہیں، کیا کیا جھوٹ ہے، کیا کیا فراڈ ہے. وہ دنیا غرق ہو جائے اگر بچی ہوئی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے، قرآن والے حفاظ کرام اور علماء کرام کی وجہ سے ہے. یہ برکتوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، نہیں تو بچ نہیں سکتے ہیں. یہ مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کر پڑھتے ہیں جس سے اللہ کی طرف سے رحمتیں آ جاتی ہیں. اللہ مزید ہمیں رحمتیں نصیب فرمائے. تو بات ذکر کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا اس طبقے کے ساتھ بیٹھنے کا. یہ نہیں کہا ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ذکر اگرچہ افضل چیز ہے لیکن نبی جہاں بیٹھے گا وہ سب سے افضل. اور فرمایا الحمدللہ یہ لوگ میرے نائبین ہیں، میں قرآن لے کر آیا پھیلاتا ہوں، یہ بھی قرآن پھیلا رہے ہیں، یہ میرے نائبین ہیں. اور اگلی بات نبی نے فرمائی، جو سکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے بات اس پہ چلی تھی، جو بےچارے پھٹے ہوئے کپڑوں والے، نبی نے فرمایا ابشروا یا صعالیک المہاجرین، او مہاجرین کے فقیروں، پھٹے پرانے کپڑے والوں، ابشروا بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں قرآن کی وجہ سے اعلیٰ ترین پورا تام نور ملے گا، سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور. اور فرمایا تدخلون الجنت نصف یوم قبل الاغنیاء، مالدار سخی ہوگا، مالدار مال لگاتا ہے لیکن غنی اور مالدار نیک بنتا ہے، دین پہ لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن غنیوں سے 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے. نصف یومن، قیامت کے دن 1000 سال ہوتے ہیں. ایک جگہ نصف یوم کہا، دوسری جگہ ہم سمیات سنتن کہا، 500 سال. فرمایا اس کو غنی کو بھی اگر دین سمجھایا تو تم نے سمجھایا، اس لیے تم پہلے.
تو بات میں یہ ذکر کر تھا صحابہ کے کپڑے پھٹے ہوئے، ایک کپڑے میں بھی نماز تھی، لیکن اگلی بات میں جو ذکر کرنا چاہتا، اب صحابہ پھٹے ہوئے کپڑوں والے جاتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین پھٹی ہوئی تھی، اور کافر مذاق کرنے، اوئے اوئے جنت کے ٹھیکیدار آ گئے، جنت کے ٹھیکیدار آ گئے، حوروں کے شوہر آ گئے، حوروں کے شوہر آ گئے، ان دیکھو کھانے کو نہیں ملتا، کپڑے نہیں ملتے، کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہمارا قرآن والے جنتی ہیں، دیکھو یہ جنتی آ گئے ہیں۔ یہ ٹھٹھا آج کی علماء سے نہیں، اس وقت بھی تھا، نبی سے بھی یہ ٹھٹھا، کپڑوں کے اوپر ٹھٹھا، پھٹے ہوئے کپڑے پر ٹھٹھا، دین پر ٹھٹھا۔ صحابہ اس غربت کے اندر بھی یہ دین کی خدمت کرتے تو کہتے او جی جنت کی حوروں کے مالک آ گئے، لو جی ان کا حال کیسا، نہ کھانا ملتا نہ کپڑا، ہیں یہ جنت کے ٹھیکیدار۔ اللہ نے فرمایا جو یہ دین والوں سے مذاق کرے، دین سے مذاق کرے، اس طبقے کے ساتھ بالکل دوستی نہ رکھنا۔ اور سہترین فرما دیا، فرما واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ دین سے ٹھٹھا کرنے سے کیا ہوگا؟ دین کا ٹھٹھا کرنے والے کے دل میں دین نہیں ہے، تبھی تو اس کے نے دین کا ٹھٹھا کیا، اسلامی حکم کا ٹھٹھا کرتا ہے۔ جب تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو گے تو معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں دین کی محبت، تم دین کے ٹھٹھے سنتے ہو، دین سے مذاق اڑانا سنتے ہو، معلوم ہوتا ہے دین کی محبت نہیں ہے۔ یہ تو فرمایا تم ان میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ٹھٹھا کرنے والے لوگ آج بھی ہیں، لیکن ایسے طبقے کے ساتھ فرمایا دوستی نہیں ہے، کرو گے تو ان میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور اگلی بات فرما دی ہے صرف دین سے نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی گزری سورت کی شروع میں، اور تفصیل سے وہاں بات کی تھی کہ شاعر اللہ کی بھی تعظیم بجا لاؤ۔ ہر وہ چیز جو دین کی علامت ہے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ وہاں بات ذکر کی لا تحلوا شاعر اللہ کہا تھا شروع صورت میں، کہ مسجد دین کی علامت ہے، فرمایا اس کا ادب بجا لاؤ اور تواضع کے ساتھ اس میں آؤ، اس کا بھی ذکر کر کے فرما دیا۔ نمبر 2 فرمایا قرآن شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا ادب بجا لاؤ، اور ہر وہ چیز جو دین کی علامت بنتی ہے، قرآن دین کی علامت، مسجد دین کی علامت، اللہ کا نبی دین کی عظمت کی علامت، داڑھی دین کی علامت، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بہت سارے پاگل اس سے مذاق کر دیتے ہیں، کوئی زمانی طور پر مذاق کرتا ہوا داڑھی سے نظر آیا، کوئی عملی طور پر مذاق کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ کبھی داڑھی کو یہودی کوئی اور کٹ لگاتے ہیں، تیسرے دن یہ وہی کٹ بنا کر آ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ فرینچ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، داڑھی کے ساتھ مذاق کیا ہوا خدا کے بندو۔ تو یہ داڑھی بھی اللہ کے انبیاء کی سنت ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور بعض مسلمانوں کو دیکھا آج کل، اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض دیندار بننے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو آج ایک صاحب سے بات کی، بندہ نمازی تھا، وہ کم نمازی، دوسرا بندہ نمازی پکا ہے، وہ تو کہنے لگا یہ بات فلاں سے کہہ دینا، وہ سکھ سے، جس کی سکھ داڑھی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یار غلطی اس میں ہوگی، لیکن داڑھی کی وجہ سے تو اس کو سکھ کیوں بناتا ہے؟ سکھ نے اگر داڑھی رکھ لی اس کا اور ہے، اس نے نبی کی سنت سمجھ کر رکھی ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور تو اس کو کہتا ہے او چھوڑو جی یہ سارے سکھ ہیں داڑھیوں والے۔ اس نے آگے سے نقد بدلا مجھے یہ دیا، نماز پڑھتا ہے، خود بھی داڑھی تھی، میں نے کہا یہ تیری؟ کہتے سن چھڑو، لا الہ الا، یہ ہمارا اتنے بھی زبان کھلی نہیں ہونی چاہیے، یہ مذاق نہیں ہے۔ مذاق کرنے کا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا ایسوں کو دوست بھی نہ بناؤ، اور ایسا طبقہ دوست بناؤ گے تمہیں دین سے نکل جاؤ گے۔ دین کی تحقیر ہو رہی ہے، تحقیر جائز نہیں ہے۔ عام انسان کی تحقیر سے اسلام روکتا ہے، دین کے شاعر کی تحقیر، دین کے علامت کی تحقیر، دین کی تحقیر، دین والے کی تحقیر بہت بڑا گناہ، فرمایا اس سے بچو۔ اور آگے اذان بھی شاعر اللہ میں سے آتی ہے، جہاں اذان ہوتی ہے ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ماشاءاللہ بستی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی، دل خوش ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں جاؤ، بیرونی دنیا میں جاتی ہیں تو جماعتیں، اذان ہو گئی ہے، دل باغ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی مسلمان یہاں ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر تو ماشاءاللہ ہر محلے میں مسجد ہے، جیسے کیسی بھی اذان ہو جاتی ہے، جہاں نہ ہو پتہ چلتا ہے کیا اثرات ہیں۔ اب اذان ہے، شکر الحمدللہ، اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے اذان، اور اب اذان کا مذاق
فرمایا اذان کا مذاق کرنے والوں کے ساتھ بھی مت بیٹھنا، ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے یہ دین کے دشمن ہیں، یہ شاعر اللہ کا مذاق کرتے ہیں۔ اور اللہ کا کرنا آیت شان نزول میں تفسیر مظہری والے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوتی تھی، اب مشرک آدمی ہے، اس کو بعض الفاظ اچھے نہیں لگتے، وہ تھے عربی دان، ہمارے ہاں عربی دان تو ہے نہیں ہے، دین کی کمزوری ہے بس۔ جب مؤذن پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایسا جملہ ہے توحید کا، شرک کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اب مشرکوں کے اوپر تو تباہی آ گئی، اچھا لات صاحب کدھر گیا، منات صاحب کدھر گیا، عزا صاحب کدھر گیا، گئی تباہی آ گئی ہے۔ اس لیے یہ جملہ ان کو برا لگتا تھا۔ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے، یہ بھی ان کو برا لگتا ہو، محمد سے ہماری دشمنی اور محمد کو رسول اللہ کہا جائے۔ وہ بندہ نا جب اذان ہونا منہ بنا کر چڑھا کر کہتا ہے احرق اللہ، احرق اللہ الکاذب، احرق اللہ الکاذب، جھوٹے کو اللہ آگ میں جلائے۔ سمجھنا الفاظ کو، یہ جھوٹا کس کو سمجھتا تھا؟ مؤذن کو، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جھوٹ ہے، لات صاحب کچھ ہے، منات صاحب کچھ بگڑیاں بناتا ہے، عزا صاحب کچھ نہ کچھ عزتیں دے دیتا ہے، لات صاحب کبھی کبھی لاتیں مار دیتا ہے اور چرپائیاں الٹی سیدھی کر دیتا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، وہ فلاں کو کچھ نہ کہنا، رات کو چرپائی ٹیڑھی ہو جائے گی، وہ ٹیڑھی کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ۔ وہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے یہ کاذب ہے جی، یہ جو کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کاذب ہے، تو اس نے اس کو کاذب سمجھ کر، جو کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا، وہ کہتا ہے یہ کاذب ہے، جھوٹ ہے، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنے والا جھوٹا ہے، جو اذان دینے والا یہ سچا ہے۔ لیکن اس کے منہ سے بددعا کیا نکلی؟ احرق اللہ الکاذب، وہ اذان ہو فوراً پاگل یہ کہہ دیتا احرق اللہ الکاذب، اللہ کاذب کو آگ لگائے، جلائے، آگ میں جلے اللہ۔ اور یاد رکھنا اگلی بات ہے، اذان اللہ کا ایسا بہت بڑا اسلام کا شعار ہے، علامت عظمت والی، اذان کے وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے اذان کے بعد دعا ہے نا، جو آدمی پریشانی ہے اس کو بھی مانگے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اذان کا وقت ایسا ہوتا ہے، اذان کے دوران، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ ادھر اذان ہوتی ہے، پاگل کہتا ہے حرق اللہ الکاذب، اللہ کاذب کو جلائے، اللہ نے کہا دعا قبول ہے۔ دعا بعد میں یہ بڑا بدماش تھا، اور اس کی بدماشی بڑے نخرے کے ساتھ، ٹکرے کے ساتھ، بڑے فنکاری کے ساتھ یہ جملہ بولا کرتا، لوگ دیکھتے رہتے تھے، ہاں جی میں ٹھیک کہتا ہوں نا، میں ڈنگاہان ہوں۔ ڈنگاہان کا ہوا کیا؟ حدیث میں آتا ہے خادم تھے، نوکر تھے، مالدار تھا بغیرت، لیکن بعد میں اس کا خادم لے کر آ گیا آگ۔ اس وقت آگ آج کل بھی ہے، دائیں بائیں آگ، آپ کو پتہ ہے، اس چولہے سے لی، انگارے لیے، ادھر لے کر چلے جاؤ، انگارے سلگاؤ، آگ لگا دو۔ اب وہ آگ لے کر گزرا تھا، بڑا محل تھا، بڑا کچھ تھا، آگ لے کر گزرا، کہیں چنگاری گر گئی۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ چنگاری گر گئی۔ اب یہ رات کو بیٹھے کھانا کھائے نوکروں چاکروں کے ساتھ، پھر کمرے میں سو گئے، نوکر الگ سو گئے۔ وہ چنگاری رات کو سلگتی رہی، کسی کپڑے پر لگی، کپڑے سے آگے کپڑے کو لگی، سارے سامان کو لگی، سارا سامان گھر جل گیا، سارے رات کو سوئے ہوئے تھے، آگ بڑکی جل گیا، زندگی آگ میں جی جلا کے رکھ دیا۔ بات سچی ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے؟ احرق اللہ الکاذب جل گیا، جہنم بعد میں، دنیا جہنم۔ اللہ نے اسی وقت فرمایا کم بختو، اذان ہو تو ادب سے سنو، مذاق مت کرو، اذان والوں سے مذاق مت کرو، دین والوں سے مذاق مت کرو۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها حزوا ولعبا، فرمایا یہ ٹھٹھا کرنے والے، دین سے، دین کے شعار سے ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے، یہ پاگل ہیں۔ میں نے کیا کہا؟
میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے دین کے شاعر سے، دین والوں سے مذاق کرتے ہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ جس کی عقل نہ ہو تو کون ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے نا، یا احمق کہو، بیوقوف ہے۔ آپ کہیں گے کیسے پاگل ہیں یہ دین کا مذاق کرنے والے؟ آج بھی ہمارے مسلمان دین کا مذاق، دین والوں کا مذاق کرتے رہتے ہیں، شاعر کا مذاق کر لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ دولت میں کھیلتے ہیں۔ وہ بھی دولت میں کھیلتا تھا پاگل، لیکن اس کا دماغ پاگل ہے۔ یہ دنیا جانتا ہے، دین اور آخرت کو سے بے عقل ہے، کورا ہے۔ تو دنیا سے بیچارہ دین سے خالی ہے، عاری ہے، آخرت سے کورا اور عاری ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون سا ہے؟ اس سے بڑا پاگل کون سا ہے؟ وہ تو چھوٹے بچوں کو بھی دو وقتی چمک اس کے سامنے رکھو نا، ہیرا رکھو، ادھر آگ رکھو، آگ سلگتی کو وہ لے گا۔ وہ پاگل کیا کرتا ہے؟ پاگل کہاں ہے؟ اچھلتا کودتا بچہ ہے، کھاتا پیتا بچہ ہے، لیکن وہ بیچارہ وقتی چمک میں ڈوبا ہے، آخرت کو بھولا ہے۔ یہ بھی بیچارے بھولے ہوئے ہیں۔ یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کو خوب چمک دمک کو جانتے ہیں، کمائیں کیسے، فراڈ کیسے کریں، دھوکے کیسے کریں، کس کو لوٹیں، کیسے لوٹیں، کیسے چمن بنائیں، کیسے کیا کیا کریں، سب جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت میں بیوقوف غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ بے خبر بیچارہ پاگل ہی ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے۔ فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہر ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، دین کے شاعر کے ساتھ مذاق بھی نہیں، مذاق والی مجلس بھی چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ۔ اسامہ کے لیے بھی دعا کرا دو، اور بھائی ندیم کے لیے، اور ان کے کاروبار۔ بھائی ندیم پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو دعا کریں گے، پڑھے گا جماعت کے ساتھ۔ اچھا اچھا، بھائی سلیم میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ پڑھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے جی، میرے علم میں ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی، جی جی کرائیے اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس راستے کی ہم سب کو تیاری اور فکر نصیب فرما، دین کی، دین والوں کی، دین کے شاعر کی ادب اور تعظیم بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ بے ادبی اور گستاخی والے صورتوں سے، اعمال سے، گفتگو سے ہم سب کو محفوظ و سلامت فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت میں فرما، بد تہذیبی کا، بد اخلاقی کا، بے ادبی کا عجیب قسم کا طوفان امت میں آیا، یا اللہ اس طوفان سے امت کو محفوظ فرما۔ جو بیچارے اس طرح کے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی قدر، دین والوں کی قدر، دین کے شاعر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی ذات کبریائی کا امن نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے بیماروں کا حوالے سے